السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان، یا یہ کہیں کہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے دوحہ میں، اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، وہ کس قدر کامیاب ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ملکی میڈیا میں اور بین الاقوامی میڈیا میں بھی مختلف آراء، تجاویز، خدشات یا امید کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں بتائیں گے کہ کتنی امید ہے ماضی کے اگر تجربات افغانستان کی حکومت یعنی طالبان جو رجیم ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ مستقبل میں پاکستان کے اندر دراندازی نہیں ہوگی۔ اس پر بات کریں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب ایک نئی ڈائمنشن، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات کا ایک نیا آغاز ہوا ہے۔ افغان طالبان جس طرح سے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے آئے ہیں اور جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں، پاکستان اس دن سے ہی افغانستان کو یعنی طالبان حکومت کو بارہا یہ ریکویسٹ کرتا رہا ہے کہ آپ اپنے ہاں جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کریں۔ وہ سرحد پار پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، ان کے سرحد کے دونوں طرف محفوظ ٹھکانے ہیں۔ پاکستان اپنے طور پر یہ کارروائیاں کر رہا ہے، مگر جو افغانستان کی سائٹ پر کام نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں، اور جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مگر جیسے کہ توقعات تھیں، یا جو طالبان کی آئیڈیالوجی پہ کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گڈ اور بیڈ طالبان کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ کام نہیں کرے گی، اور عین توقعات کے مطابق یوں ہی ہوا۔ یعنی کہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا، ان کو اپنے مہمان کے طور پر لیا، اور وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے رہے۔ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں جس میں ہمارے کرنل شہید ہوئے ہیں، میجر شہید ہوئے ہیں، اور پہ در پہ اس سے قبل بھی جو واقعات ہوئے ہیں، اس نے پاکستان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز کر دیا، اور بالآخر پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ اور جو چند روز قبل جس طرح سے پاکستان نے ٹارگیٹڈ کارروائی کی افغانستان کے اندر، اس سے یقینی طور پہ طالبان حیران بھی ہوں گے اور وہ پریشان بھی ہوں گے کہ یہ اب سلسلہ اگر یہ جاری و ساری رہتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ خواجہ آصف نے ناظرین اس حوالے سے ایک لیٹسٹ انٹرویو دیا الجزیرہ عربی کو، جس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو معاہدہ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، یہ اس وقت تک کارآمد ہے جب تک دراندازی نہیں ہوگی۔ جب دراندازی ہوگی تو پاکستان اس حوالے سے اپنی جو اقدامات ہے وہ کرے گا، یعنی اس کا جواب دے گا۔ یعنی یوں آپ تصور کر سکتے ہیں، اس سے جو ڈپلومیٹک یہ بات ہے، اس سے یہ نتیجہ آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر دراندازی ہوگی، ٹی ٹی پی کارروائی کرے گی پاکستان کے سرحدی علاقوں میں ہمارے سیکورٹی فورسز پر، تو پاکستان کے ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اسی طرح جواب دے گی جو چند روز قبل جواب دیا قندھار میں، کابل میں، اور یہ سلسلہ پھر جاری ساری رہے گا۔ یعنی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو اگر ٹی ٹی پی اپنا کوئی عمل کرے گی تو پاکستان اس کا رد عمل دے گا۔ کیوں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے یا ان کے پاس ہے، اور جو اس کی جو قیادت ہے اس کو محفوظ شیلٹر دیا گیا ہے۔ تاکہ جو طالبان کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا ماضی کے واقعات کا جائزہ لیں کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اسامہ بن لادن موجود تھے یہاں پر افغانستان میں، اور ملا عمر سے کہا گیا کہ اس کو ہمارے حوالے کریں امریکہ نے، اور جائز مطالبہ تھا، تمام دنیا یہ کہہ رہی تھی، مگر جو طالبان لیڈرشپ ہے اس نے یہ کام نہیں کیا، اور پھر بالآخر آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، اور پھر باقی تاریخ ہے۔ سوال یہ ایک امپورٹنٹ ہے جو اس حوالے سے کہ کیا طالبان بھی اس بار وہی روایت دہرائیں گے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جن کو وہ اپنا ہم مذہب، ہم خیال، ہم مسلک، ہم نظریہ، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ کہتے ہیں ان کی قربانی دیں گے؟ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ماضی کی جو غلطی ہے اس سے ہو سکتا ہے طالبان کچھ سیکھ لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ وہی حرکت کریں گے اور یہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے۔ ناظرین، اگر اس معیار کو بنیاد بنایا جائے، جیسے خواجہ آصف صاحب نے ایک جو انٹرویو دیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر طالبان باز نہیں آئیں گے تو مسلسل پاکستان بھی اپنا جو کارروائی ہے وہ جاری رکھے گا، اور جو سرحد کے دونوں اطراف جنگ کا سا ماحول رہے گا۔ لامحالہ طور پر 9/11 کا واقعہ جو ہے وہ ایک بڑا مشکل سوال ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ماضی کی جو غلطی ہے اس سے ہو سکتا ہے طالبان کچھ سیکھ لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ وہی حرکت کریں گے اور یہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے۔ ناظرین، اگر اس معیار کو بنیاد بنایا جائے، جیسے خواجہ آصف صاحب نے ایک جو انٹرویو دیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر طالبان باز نہیں آئیں گے تو مسلسل پاکستان بھی اپنا جو کارروائی ہے وہ جاری رکھے گا، اور جو سرحد کے دونوں اطراف جنگ کا سا ماحول رہے گا۔
جو نقصان ہے وہ یقینی طور پہ جو ہے وہ طالبان کا زیادہ ہوگا، اور پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں، پاکستان کی جو جنگی صلاحیت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ خواجہ آصف سے جب یہ کہا گیا کہ جناب یہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا، تو انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، ہم نے اپنا یہ کارروائی کی ہے اور امریکہ نے ہمیں بالکل نہیں کہا، اور نہ ہی جو بلگرام ایئر بیس ہے اس کے حوالے سے جو اسپیکولیشن پھیلائی جا رہی ہے اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بھارت کے ساتھ جو تعلقات طالبان کے بڑھ رہے ہیں، کیا اس پس منظر میں کیا گیا؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہم یہ خواہش رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہم نے طالبان کو کہا ہے کہ آپ جس سے مرضی تعلقات رکھیں، مگر پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کارروائیاں کرتی ہے اس کو کنٹرول کریں، آپ کا ملک ہے۔ لیکن یہ خواجہ صاحب کی جانب سے یہ کہنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت کرے، شاید ماضی میں کچھ ہوتا رہا، اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا، مگر اب مستقبل میں ہی وہ نہیں چاہتا کہ یہ جو پالیسی ہے اس کو جاری ساری رکھا جائے، مگر یہ وہ ضرور چاہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ وہ پاکستان کے جو میں مداخلت نہ کرے، ہمارے معصوم لوگوں کو شہید نہ کرے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں پر جو ہے وہ حملے نہ کرے۔ اسی طرح جو بی ایل اے ہے وہ بھی افغانستان کے اندر موجود ہے اور وہ بھی کارروائیاں کرتی ہے، تو لہٰذا پاکستان نے اس کو یہ شرط عائد کی ہے۔ یہ شرط جیسے میں نے ذکر کیا ایک بہت امپورٹنٹ شرط ہے، اور اس سے جو طالبان کا نیریٹو ہے ماضی کا، ان کو اس سے ہاتھ دھونے پڑیں گے یا اس سے دستبردار ہونا ہوگا، اور یہ کیا طالبان کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہے۔ مگر اگر نہیں کریں گے ناظرین، تو جو دوسرا اس کا جو پس منظر ہے، جو پاکستان کی کارروائیاں ہیں ٹارگیٹڈ ڈرون کارروائیاں، میزائل کارروائیاں، پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ جب ٹارگیٹ کرے گی، تو یقینی طور پہ جو طالبان ہے، جو افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور وہ دن بدن یہ بھی بڑا نقطہ اہم ہے کہ وہ کمزور ہوں گی اور اس کے جو حریف ہیں وہ طاقتور ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان نے حال ہی میں جو طالبان کے مخالف گروہ ہیں ان کو اسلام آباد میں بلایا اور ان سے بھی بات چیت کی ہے، یعنی کہ پاکستان دو پیغام دے رہا ہے، ایک تو یہ کہ ہم آپ کے خلاف براہ راست کارروائی کریں گے افغان طالبان کے خلاف، دوسرا جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو منظم کیا جائے گا۔ جب سے طالبان رجیم اقتدار میں آیا ہے، یعنی کابل میں ان کی حکومت بنی ہے، اس وقت سے لے کر یہ پاکستان کی پالیسی میں ایک نیا شفٹ ہے، اور یہ پاکستان ایک نئی پالیسی پرسیو کر رہا ہے جو یقینی طور پر افغان طالبان کے لیے ایک بڑے چیلنج کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔